بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے جنوبی پنجاب کے اندر اور بالخصوص ہمارے تھال کے خطے کے اندر ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے کہ جنازے کے بعد میت کو رکھ کے پورا ایک ختم پڑا جاتا ہے، جو آپ اس ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ پھر اس حوالے سے میں بڑی اہم گفتگو آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب۔ جی، آپ نے ملاحظہ کیا کہ میت کو رکھ کے مولوی صاحب ایک لمبا سارا ختم پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، اور بعض دفعہ سورہ ملک بھی پڑھتے ہیں اور لمبی ساری صورتیں پڑھتے ہیں، اور لوگوں جو میت کے لواحقین ہیں اور دوسرے لوگ جنہوں نے جنازے کے اندر شرکت کی ہے، پھر وہ جیبوں سے پیسے نکالتے ہیں اور وہ مولوی صاحب کی وہاں پہ خدمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اور اس کی خوفناک شکل میں نے بہاولپور کے ایریے کے اندر دیکھی ہے کہ وہاں پہ ہمارے بزرگوں کے ایک مرید تھے، وہاں میں نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جنازہ پڑھانے کے بعد ایک مولوی صاحب نے فوراً ہی سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی اور پورا ایک ختم پڑھنا شروع کر دیا، اور لوگوں نے میت کے اوپر 500 والے، 1000 والے، 100 والے نوٹ رکھنا شروع کر دیے میت کے اوپر۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس مولوی صاحب کی آنکھیں جو ہیں وہ بڑے حرص اور لالچ کے ساتھ ان پیسوں کی طرف بھی دیکھ رہی تھی، اور وہ بڑی اور زیادہ سر لگا کے جو ہے وہ یہ پڑھ رہا تھا قرآن کریم۔ تو یہ انتہائی خوفناک صورتحال ہے کہ میت سامنے پڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ قبرستان کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور کھا رہا تھا کچھ۔ حضور نے فرمایا کہ موت تمہارے سامنے ہے اور تمہیں یہاں اللہ کا خوف نہیں، اللہ سے ڈر نہیں رہے، موت یاد نہیں کر رہے، اور یہاں پہ تم کھا رہے ہو۔ تو حضور کی وہ حدیث پاک بھی ہے، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها انہا تذکر الآخرہ۔ اس میں بھی آخرت کی طرف جو ہے تاکہ انسان کا رجحان ہو، طبعاً انسان کو موت یاد آئے اور اسے اپنی موت کی اور آخرت کی تیاری یاد آئے۔ تو اب ایک میت سامنے پڑی ہے، لواحقین انتہائی دکھ کے اندر ہیں، جن کا ایک جوان بیٹا، جن کی ماں، جن کی بہن، جن کا باپ فوت ہو گیا ہے، اور آپ نے یہ ایک ٹرینڈ چلا دیا ہے کہ قرآن پاک لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے ہیں، پورا ایک ختم پاک پڑھ رہے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر پیسے رکھ رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے، آپ نے یہ سننی ہے اور آخر تک اس کو دیکھنا ہے۔ ہمارے مفتی صاحب، مفتی شیر محمد خان صاحب، یہ مفتی اعظم ہیں دارالافتاء بھیرا شریف کے، ان کے پاس ہم پڑھتے تھے، اور سواگ شریف کے صاحبزادگان بھی وہاں پہ پڑھتے تھے، اور میں بھی وہاں پہ پڑھتا تھا۔ تو مفتی شیر خان صاحب یہاں آئے ہمارے لیا کے اندر ایک درگاہ پہ، ان کے صاحبزادے ایک فوت ہوئے تھے، ان کے جنازے کے بعد جب یہ ختم پڑھا گیا، یہ ایک نیا ٹرینڈ یہاں پہ چل رہا تھا۔ تو مفتی صاحب واپس جب پہنچے اپنے دارالعلوم کے اندر، تو انہوں نے مجھے بلایا، اور سواگ شریف کے صاحبزادہ وسیم الحسن صاحب، وہ بھی حیات ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، مفتی صاحب بھی حیات ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ہم دونوں کو بلایا، مفتی صاحب نے، اور کہا کہ آپ کا تعلق چونکہ لیا کی 2 معروف درگاہوں سے ہے، تو میں نے آپ کے علاقے کے اندر ایک عجیب صورتحال دیکھی ہے، اور میری بڑی تشویش بڑی ہے کہ اس کو ہم کس طرح ڈیفینڈ کریں گے، کس طرح اس کو جسٹیفائی کریں گے۔ ہمارا اور ایک بہت بڑے طبقے کا، مذہبی طبقے کا، مسلکوں کا، اور حنفیوں کے اندر بھی جو ہے فقہ حنفی کو ماننے والوں کا بھی اس میں اختلاف ہے کہ دعا بعد نماز جنازہ جو ہے وہ مانگی جائے یا نہ مانگی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے دلائل دیتے ہیں اور اس کو ثابت کرتے ہیں۔ تو اس سے آگے یہ جو ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے، اس کو ہم کیسے ثابت کریں گے، کیسے جسٹیفائی کریں گے، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہم سامنے رکھوں گے لوگوں کے؟ تو یہ ایک بہت عجیب چیز شروع ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے ہمیں بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہاں جا کے پیر صاحبان سے بات کریں اور خدا کے لیے اس ٹرینڈ کو روکیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہی ہے کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جو ہے آپ دعا کرا دیں، بس یہ کافی ہے، آگے یہ ختم۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہی ہوگا، لوگ پیسے رکھنا شروع کریں گے، اور پھر یہ ٹرینڈ چل جائے گا، اور ہر میت کے بعد جو ہے نا وہ پیسوں کا رجحان، اور موت سامنے ہو بندے کے، اور بندے کا پھر بھی دنیا کے مال کی طرف رجحان ہو۔ تو اب یہ چیز دیکھیں، یہ ایک ٹرینڈ کر چکی ہے، اور آہستہ آہستہ جہلا لوگ جو علوام کا الانام وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ تو میں دست بستہ گزارش کروں گا علماء اہل سنت سے، خدارہ مفتیان کرام سے، کہ اس ٹرینڈ کی آپ جو ہے حوصلہ افزائی نہ کریں، حوصلہ شکنی کریں، اور اس صورتحال کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔